عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو تو چیلنج کیا، لیکن اس سسٹم کی تبدیل کرنے کے حوالے سے اس کے پاس کوئی دوائی نہیں تھی. آپ نے صوبوں کو پیسے تو دے دیے کہ آپ جی اپنی یونیورسٹیاں خود کھول سکتے ہیں، لیکن اس یونیورسٹیوں کا معیار کیا ہوگا، یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی ہے. خیبر پختونخوا سے ہر سال 5 سے 7 لاکھ میٹرک ٹن جو گندم یا اس کے علاوہ آٹا ہے وہ افغانستان سمگل ہوتا ہے. پنجاب میں اٹک کے قریب 2 سپاہی جب کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوڈ کا وہاں پر ایک انسپیکٹر کھڑا ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں آٹے کی جو 20 کلو کا تیل ہے اس کی قیمت یکدم 200 سے 250 روپے بڑھ جاتی ہے. خیبر پختونخوا جو ہے وہ اپنے آدھے سے زائد پانی کو استعمال ہی نہیں کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کا پانی جو ہے وہ سندھ اور پنجاب استعمال کر رہا ہے، لیکن وفاق نے اس وقت خیبر پختونخوا کو تقریباً جو ایگریڈ اپان ہے وہ 250 ارب روپے دینے ہیں. یہ بتا دیجیے لحاظ صاحب کہ اس وقت عموماً خیبر پختونخوا گلا کرتا ہے کہ وفاق سے ان کو جو پراپر بجٹنگ ہے وہ نہیں ہوتی، وقت پہ پیسے نہیں ملتے، بار بار یہ تقاضا کیا جاتا ہے فیڈرل سے کہ وہ پیسے دیے جائیں. اس وقت کتنے پیسے جو ہے وہ فیڈرل نے خیبر پختونخوا کو دینے ہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے خیبر پختونخوا کی ڈیمانڈ، ایک ہوتی ہے ایگریڈ اپون کی جس کے اوپر دونوں نے اتفاق کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور نقطے کی جانب آؤں گا. خیبر پختونخوا سندھ پنجاب کی طرح نہیں ہے. خیبر پختونخوا اس کے بجٹ کا تقریباً 90% انحصار وفاق کی جانب سے ملنے والی قابل تقسیم محاصل پر ہوتا ہے. اب سندھ کی اپنی ریونیو جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، ان کے پاس پورٹ ہے، ان کے پاس اپنی کراچی جیسا بازار ہے، وہاں پر لوکل انڈسٹری ہے. کراچی جو اپنا سیلز ٹیکس اکٹھا کرتا ہے ان سے اس کی کافی حد تک بجٹنگ ہو جاتی ہے. خیبر پختونخوا میں انڈسٹری نہ ہونے کے برابر، جس کی وجہ سے یہاں پر سیلز ٹیکس نہ ہونے کی اس کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اس سال تقریباً جو ٹیکس کا ہدف پروونشل رکھا گیا وہ 55 ارب روپے ہے. اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کا جو بجٹ کا حجم ہے رواں مالی سال کے وہ تقریباً 12 اور 1300 ارب کے درمیان ہے. اب اس میں سے تقریباً 90% انحصار جو ہے وہ وفاق کی جانب سے ملنے والی قابل تقسیم محاصل پر ہے. وفاق نے اس وقت خیبر پختونخوا کو تقریباً جو ایگریڈ اپان ہے وہ 250 ارب روپے دینے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ 250 ارب روپے نہیں دے رہا ہے، اس میں لیت و لال سے کام لے رہا ہے. صرف 88 ارب روپے جو ہے وہ پن بجلی کے ہے. اس وقت قبائلی اضلاع کے لیے خیبر پختونخوا وفاق نے وعدہ کیا تھا، اس کے باوجود وہ پیسے نہیں دی جا رہے. ورنہ اگر بجٹنگ اور خیبر پختونخوا نے ان تمام طریقہ کار کی ایک لسٹ تیار کرے تو صرف ایجین قاضی فارمولے کے تحت وفاق نے خیبر پختونخوا کو پن بجلی کے مد میں اس وقت تقریباً 2000 ارب روپے کی ادائیگی کرنی ہے. لیکن اس وقت چونکہ وفاق نے اس کی باقاعدہ طور پر وہ متفق نہیں ہوا ہے، حالانکہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو باقاعدہ طور پر اس وقت کابینہ نے تشکیل دی کہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ڈھونڈا جائے، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا، ایک سب کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی سفارشات بھی مرتب کی تھی. لیکن وہ ایجین قاضی فارمولہ چونکہ ایگریڈ اپون نہیں ہے، ان کے اوپر وفاق اور خیبر پختونخوا میں اس وقت اختلاف ہے. خیبر پختونخوا کی ڈیمانڈ ہے، وفاق جو ہے وہ راضی نہیں ہے. لیکن جس چیز پر راضی ہے اس وقت ان کی مالیت 250 ارب روپے سے زائد ہے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 250 ارب سے زیادہ جس پہ اگریڈ ہے وہ دینے ہیں وہ ابھی تک نہیں ملے، اور اگر پن بجلی کے بارے میں بات کریں تو وہ 2000 ارب سے زیادہ کے پیسے بنتے ہیں یا اس کے آس پاس بنتے ہیں. تو جو باقی تیل ہے، گیس ہے، پانی کی جتنی بھی ریسورسز ہیں ان سب کو ملایا جائے تو اس وقت خیبر پختونخوا کا کتنا شیئر بنتا ہے فیڈرل کے اوورال حجم کے اندر؟ کئی چیز میں نے بتایا تھا. ایگریڈ اپون کا لفظ جب میں استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق راضی ہیں. ایک خیبر پختونخوا کے ایجین قاضی فارمولے کے تحت ڈیمانڈ ہے کہ مجھے 2000 ارب روپے کی ادائیگی پن بجلی منافع کی مد میں کی جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا اس وقت 6300 سے لے کر 6700 تک میگا واٹ بجلی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پیدا کر رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس طریقے سے پیمنٹ کی جائے. لیکن جو 2016 اور 17 کا فارمولہ تھا جس پر وفاق، وابڈا اور خیبر پختونخوا متفق ہوئے تھے، اس کے تحت خیبر پختونخوا کو فی یونٹ جو ہے وہ 1 روپے 10 پیسے ملیں گے. تو اس 1 روپے 10 پیسے کے تناظر میں اس وقت ان کی مالیت جو ہے اور بقایات اور سالانہ منافع اس کی مالیت جو 88 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے. لیکن 88 ارب روپے کی ادائیگی بھی اس وقت وفاق نہیں کر رہا ہے. اس وقت یہ اس کی پن بجلی کی سچویشن جو آپ نے بتایا گیس رائلٹی وغیرہ اس کی ادائیگی ہو رہی ہے. ہاں، پانی کے حوالے سے یہ ہے
کہ پانی کے حوالے سے ایسا کوئی نقطہ ہے ہی نہیں. حالانکہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اپنے آدھے سے زائد پانی کو استعمال ہی نہیں کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کا پانی جو ہے وہ سندھ اور پنجاب استعمال کر رہا ہے. لیکن جب پنجاب اور سندھ کے ساتھ یہ کیس اٹھایا گیا تو اس نے کہا آپ استعمال کریں. اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو کر لیں, کیونکہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ استعمال نہیں کرتے. تو اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو پھر اس پر ہمارا حق بنتا ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے لحاظ صاحب کہ جو پانی یہاں سے گزر کے پنجاب یا باقی صوبے سیراب ہوتا ہے اور وہاں پہ گندم بنتی ہے, اور وہ گندم جب پنجاب سے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں لایا جاتا ہے تو عموماً ایک چیک پوسٹ بنائی جاتی ہے جہاں پہ گندم کو نہیں گزارا جاتا, جب آٹے کو نہیں گزارا جاتا جب ضرورت ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں. پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو آٹے کا ریٹ ہوتا ہے اور جو پنجاب میں آٹے کا ریٹ ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. قانون اس وقت کیا کہتا ہے, خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا رائٹ ہے اس مسئلے کے اوپر, اور اس میں باقی صوبے خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا سالانہ جو اس کی ضرورت ہے 50 سے 52 لاکھ میٹرک ٹن اس وقت خیبر پختونخوا کی آٹے کی ضرورت ہے. اور خیبر پختونخوا اگر گندم پیدا کر رہا ہے تو تقریباً 12 سے 14 لاکھ میٹرک ٹن ہے. باقی خیبر پختونخوا کا انحصار پنجاب, سندھ اور بیرون ملک سے درآمد کی جانے والی گندم پر ہوتا ہے. شریف برادران کی جب حکومت 1997 میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک ایشو کریٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہوا تھا کہ پنجاب ہمیں گندم کم فراہم کرے گا لیکن پنجاب ہمیں آٹا فراہم کرے گا, کیونکہ آٹا جب وہ فراہم کرے گا تو اس سے پنجاب کی ملیں چلیں گی. خیبر پختونخوا میں صرف وہ ٹرانسپورٹیشن اس کی ہوگی, کیونکہ خیبر پختونخوا میں اس وقت فلور ملوں کی تعداد جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 180 کے قریب ہے. 180 میں بھی کوئی اتنی فنکشنل نہیں ہے جس میں کہ وہ 3 شفٹیں چلا رہے ہو, کیونکہ گندم ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے اس وقت خیبر پختونخوا میں وہ انڈسٹری والی جو سائڈ ہے وہ پنجاب کی جانب چلی گئی. گندم جو کرشنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو آٹا بنایا جاتا ہے وہ بھی پنجاب اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. 18ویں ترمیم میں بدقسمتی سے خیبر پختونخوا نے یہ نقطہ کلیئر نہیں کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو اگر بجلی دیں گے تو ہمیں بھی اس آٹے کی طرح اس پر حق دیا جائے. آٹے کے حوالے سے تمام سچویشن بڑی کلیئر ہے کہ پنجاب کے پاس یہ اختیار ہے, پہلے وہ اپنی ضرورت کی جو آٹا ہے وہ استعمال کرے گا, اس کے بعد وہ دیگر صوبوں کو دے گا. لیکن بجلی کے حوالے سے ایسا نقطہ اس میں شامل ہی نہیں ہے, اور پنجاب اسی نقطے سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اور اسی نقطے کے تحت وہ عمومی طور پر سب سے پہلے ڈسٹرکٹ لیول پر دفعہ 144 لگا لیتا ہے. اس جو گندم کی نقل و حرکت ہے اس پر پابندی لگا دی. ہمارے ہاں تو پھر بھی بات بین الصوبائی تک آ جاتی ہے, وہ بین الاضلاعی تک اس کی پابندیاں لگ جاتی ہے. خیبر پختونخوا نے اس متعلق کوشش کی ہے لیکن بڑی کاسمیٹک اسٹیپ لیٹر لکھا جاتا ہے عمومی طور پر, لیکن اس حوالے سے ٹھوس اقدامات جو ہیں جو قانون سازی کے ذریعے وہ نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں آٹے کا جب بحران صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں اٹک کے قریب 2 سپاہی جب کھڑے ہو جاتے ہیں اور فوڈ کا وہاں پر ایک انسپیکٹر کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں آٹے کی جو 20 کلو کا تیل ہے اس کی قیمت یکدم 200 سے 250 روپے بڑھ جاتی ہے. یعنی 2 سپاہی کھڑے ہو جائیں تو اس کی عمومی طور پر ہو جاتی. ہاں یہ بات دوبارہ یہاں پر بتا دوں کہ پنجاب سے آٹے کی اسمگلنگ ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے. اور خیبر پختونخوا سے آٹے کے متعلق ایک اور چیز میں بتا دوں کہ خیبر پختونخوا سے ہر سال 5 سے 7 لاکھ میٹرک ٹن جو گندم یا اس کے علاوہ آٹا ہے وہ افغانستان اسمگل ہوتا ہے. اسی وجہ سے خیبر پختونخوا جب اپنی یہ 50 سے لے کر 52 لاکھ میٹرک ٹن گندم بتا رہا ہے, اس میں سے 5 سے 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے یا آٹا جو ہے وہ بیسیکلی وہ افغانستان کے اس آٹے کا بھی حساب اس میں شامل ہوتا ہے جو بارڈر کے ذریعے اسمگلنگ ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بارڈر پہ اگر یہ مینجمنٹ ہو جائے تو اس سے پاکستان کو بالعموم خیبر پختونخوا کو کتنا مبادلہ آ سکتا ہے اس پراپر جو اگر اس سب اسمگلنگ کو ہم روک دیں, اور اس میں جو خیبر پختونخوا کی ضرورت ہے اس کو کس حد تک پورا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے گندم کے حوالے سے اس وقت ہماری جو کاشت ہے وہ روایتی ہے. ہمارے یہاں فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ اس وقت تقریباً منوں کے حساب سے 18 سے 20 من ہے, جبکہ پنجاب میں وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پیداوار تقریباً 30 سے 35 من تک ہوتی ہے. اب جدید طریقہ کار کے تحت انہوں نے وہ پیداوار بعض اضلاع میں 70 ٹن تک بڑھایا ہوا ہے, یعنی فی جب ہم اس کو ایکڑ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں عمومی طور پر بارانی اور یہ جو ایریگیٹڈ لینڈ ہوتے ہیں اس کا بھی ایشو ہوتا ہے, لیکن خیبر پختونخوا آٹا افغانستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا بھیجنا,
کیونکہ خیبر پختونخوا سے یہ آٹا اسمگل ہو کے جاتا ہے. خیبر پختونخوا خود ایک دیگر ممالک سے گندم خرید رہا ہے, پنجاب کی منت جاری کر رہا ہے کہ ہمیں تھوڑے سے آٹا فراہم کیا جائے, لیکن بدقسمتی سے وہ آٹا بھی اس میں نے بتا دیا کہ 5 سے 7 لاکھ میٹرک ٹن عمومی طور پر ہماری فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار ہے کہ وہ افغانستان اسمگل ہو جاتا ہے. 18 امینڈمنٹ کا بڑے دعوے کیے گئے ہیں کہ اس سے جو صوبے ہیں, چھوٹے صوبے ہیں, وہ با اختیار ہوں گے اور اس سے جتنی بھی مسائل ہیں اس میں کمی آئے گی, لیکن ہم اس کا الٹ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ادارے جتنی بھی ہے, چاہے ایجوکیشن ہے, چاہے ہیلتھ ہے, چاہے دوسرے ادارے ہیں, وہ روز بروز خستہ حالی کا شکار ہو رہے ہیں, مالی بحرانوں کا شکار ہے. 18 امینڈمنٹ کا فائدہ کدھر گیا؟ 18 امینڈمنٹ بنیادی طور پر یہ ڈیولوشن پلان تھا, یعنی عوام کو ان کی دہلیز پر ہی ان کے اختیارات مل جائیں. بدقسمتی سے جب آپ کسی کو حق دیتے ہو تو یہ حق صرف حق تک محدود نہیں رہتا, ان کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. آپ نے صوبوں کو پیسے تو دے دیے کہ آپ جی اپنی یونیورسٹیاں خود کھول سکتے ہیں, لیکن اس یونیورسٹیوں کا معیار کیا ہوگا, یہ بیسیکلی رسپانسبلٹی ہے. یہاں پر جامعات تو کھولے گئے, لیکن اس جامعات کا معیار کیا تھا, وہ چل ہی نہیں رہی ہے. اس وقت جو ادارے بنائے گئے تھے وہ چل ہی نہیں رہے ہیں. صوبوں نے اس وفاق سے اختیارات تو لے لیے اپنے حق کے طور پر. اس وقت 18 امینڈمنٹ کے تحت 57.5% جو فیڈرل ڈویزبل پول کا ہے وہ صوبوں کو جا رہا ہے. یہ ایک ورٹیکل اس کی جب کٹنگ ہوتی ہے, اور پھر ہارزنٹل جب صوبوں کے مابین کٹنگ ہوتی ہے تو پھر الگ ہوتی ہے. لیکن صوبوں نے وہ اپنی ذمہ داری نبھائی ہی نہیں. مجھے سمپل بتا دیں, صوبہ اس وقت بھی ممنوع بور کا اسلحہ کا لائسنس ہی نہیں بنا سکتا. تمام صوبوں نے اپنے اختیارات وفاق کو واپس دیے ہیں. تمام صوبوں نے ٹیکسٹ بک کی تیاری کے حوالے سے اپنے اختیارات واپس وفاق کو دیے ہیں. اس کے علاوہ دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو صوبوں کو استعمال کرنا چاہیے تو وہ وفاق استعمال کر رہا ہے, کیونکہ صوبے وہ کیپیسٹی بڑھا ہی نہیں رہے. ہاں, صوبے اس حد تک بڑھا رہے ہیں کہ جہاں پر روزگار کے ذرائع ہوں, جہاں پر لوگوں کو جاب دینا ہو, جی مجھے جاب دیجیے, لیکن اس جابس کے نتیجے میں صوبے کی جو فیکس آمدنی بڑھنی تھی وہ آمدنی نہیں بڑھی. جامعات کی کیا پوزیشن ہے, ایگریکلچر کی کیا پوزیشن ہے, اس وقت سرکاری اسکولوں کی کیا پوزیشن ہے, یہاں پر سوشل ویلفیئر کی کیا پوزیشن ہے, پولیس کی کیا پوزیشن ہے, وہ خود آپ کو پتہ ہے. اپنے 18 امینڈمنٹ کا بتایا. ایک 18 امینڈمنٹ کے بعد ایک 25ویں آئینی ترمیم بھی آیا تھا, اور آپ کو اس وقت حیرانگی ہوگی 2018 میں 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا. اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2023 اپنے آخری ہچکیاں لے رہا ہے, کسی بھی قبائلی ضلع میں 2023 کے آخر تک ایک بھی پولیس اسٹیشن نہیں بنایا جا سکا, یعنی جو نیا ہو. یہ ہے کہ پہلے سے اس کو جو چوکیاں تھی خاصداروں وغیرہ کی, اس کے اوپر تانوں وغیرہ کے نام لکھ دی, لیکن ایک بھی پولیس اسٹیشن, جس طرح عمومی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیا پولیس اسٹیشن کسی بھی قبائلی ضلع, 8 قبائلی ضلع, ان میں سے ایک بھی اس وقت ایسا پولیس اسٹیشن موجود نہیں ہے جو اس وقت 25ویں آئینی ترمیم کے بعد بنائے. اور یہ باقی ادارے جتنی بھی ہیں ہماری, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا آفس ہی نہیں ہے. سوشل ویلفیئر آج بھی پشاور سے اور دیگر اضلاع سے اس کو آپریٹ کر رہا ہے. اس وقت بھی ڈپٹی کمشنر خیبر وہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے, ڈپٹی کمشنر اورکزئی اس وقت ہنگو میں بیٹھا ہوا ہے, ڈپٹی کمشنر لوئر وزیرستان جو ہے وہ اس وقت جنڈولا میں بیٹھا ہوا ہے یا ٹانگ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے ضلع میں اپنی ڈی سی کا دفتر نہیں بنا سکتا. تو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, پھر پاپولیشن ویلفیئر, پھر سوشل ویلفیئر, پھر ہوم ڈپارٹمنٹ, پھر انفارمیشن, یا پھر تو بڑی دور کی بات ہے. یہ جو PSDP فنڈس ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کہا کہ غائب ہو جاتی ہے اور اس کے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر نظر نہیں آتی. ترقیاتی فنڈ عمومی طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک صوبائی بجٹ کا وہ حصہ ہوتے ہیں جس کو لوگ ADP کہتے ہیں, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. ایک ہوتا ہے وفاق کا ترقیاتی پروگرام جسے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کہتا ہے. یعنی وفاق تو سب کچھ اسلام آباد میں خرچ نہیں کرتا نا. وفاق کے کچھ ادارے جیسے NHA ہے, تو NHA کا روڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت پشاور میں بھی ہے, وہ مردان میں بھی ہے, وہ چارسدہ میں بھی ہے. ان NHS کے روڈ کی تعمیر, اس کی مرمت کے لیے عمومی طور پر جو فنڈ خرچ کیا جاتا ہے وہ PSDP ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں PSDP کی جو پروجیکٹس تھے وہ 36 ارب روپے تھے 2022-23 کے بجٹ پہ. یعنی جو بجٹ
30 جون 2023 کو ختم ہو چکا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی اس میں سے 18 ارب روپے بھی خرچ نہیں کی جا سکی کیونکہ فنڈ جاری ہی نہیں کیا گیا اس وقت. تو پی ایس ڈی پی کی اس وقت پوزیشن یہ ہے. پی ایس ڈی پی کا ایک اور ایشو ہے کہ قبائلی اضلاع کے لیے 10 سال تک فنڈ کی فراہمی جو تھی وہ وفاق کے ذمے ہے، لیکن بدقسمتی سے وفاق اس وقت قبائلی اضلاع کے لیے فنڈ فراہم ہی نہیں کر رہا ہے. قبائلی اضلاع کے لیے فنڈ کے 2 اجزاء ہیں. ایک ہوتا ہے بیسیکلی اے آئی پی پروگرام جس کو تیز تر ترقیاتی پروگرام کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے اینول ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جس کو اے ڈی پی کہتے ہیں. اے ڈی پی اور اے آئی پی اس میں اگر دونوں کو ملا لے تو قبائلی اضلاع کا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کا حجم جو ہے وہ اس وقت 50 ارب روپے رکھا گیا ہے. بدقسمتی سے اسے 100 ارب روپے سے زائد کا ہونا چاہیے، لیکن یہ مختص فنڈ ہے. لیکن کسی بھی ان تمام سالوں میں آپ دیکھ لیں 2018 سے لے کر 2023 تک قبائلی اضلاع میں 36 ارب روپے سے ایک سال کے دوران زیادہ ترقیاتی فنڈ خرچ ہی نہیں کیا جا سکا کیونکہ وفاق وہ فنڈ فراہم ہی نہیں کر رہا ہے. قبائلی اضلاع کے حوالے سے تمام صوبوں کو تجویز دی گئی تھی سرتاج عزیز صاحب کی فارمولے کے تحت، جس میں کہا گیا تھا کہ قبائلی اضلاع کے لیے تمام جو صوبے وہ اپنی 3% حصہ دیں گے جو کل اس کی آمدن ہوتی ہے. بدقسمتی سے خیبر پختونخوا اور وفاق کے علاوہ کوئی بھی صوبہ اس فنڈ وہ دے رہے ہیں، باقی کوئی بھی صوبہ اس فنڈ کو دینے کے لیے راضی نہیں. اب ہم نے یہ سوال پنجاب سے کیا، یہ سوال ہم نے سندھ حکومت سے کیا اور بلوچستان سے کیا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت اگر آپ نئے NFC ایوارڈ کا انعقاد کر لیں پھر آپ جو چاہتے ہیں ہم 3% دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن نئے NFC ایوارڈ کا انعقاد ہو ہی نہیں رہا ہے کیونکہ وفاق صوبوں کو اختیار دے ہی نہیں رہے. اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بعض اوقات تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کو ریورس کیا جائے، واپس صوبوں کو اختیار دیا جائے، کیونکہ 18 امینڈمنٹ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ 57.5% حصہ اس وقت صوبوں کو جائے گا اور 42.5% جو حصہ ہے وہ وفاق اپنے پاس رکھے گا. اور ہر نئے قومی مالیاتی ایوارڈ یا NFC ایوارڈ میں یہ صوبوں کا حصہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اور وفاق کا حصہ کم ہوتا جائے گا، اور یہ حصہ جو ہے وہ 80-20 تک آ جائے گا، یعنی 80% حصہ صوبوں کا ہوگا اور جو 20% حصہ ہوگا وہ وفاق کا ہوگا. بدقسمتی سے آج تک اس پر عمل درآمد ہی نہیں کیا جا سکا. جتنی بھی قومی مالیاتی ایوارڈ کا انعقاد کیا جا چکا ہے وہ یا تو مارشل لائی دور میں ہوئے ہیں یا پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں ہوئے ہیں. کسی بھی جمہوری دور میں جو ہوئے ہیں وہ پیپل پارٹی کے دور میں، لیکن پی ملن نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی کیونکہ اس کی باقاعدہ جو کٹوتی ہوتی ہے وہ پنجاب کو جانے والی فنڈ پہ ہوتی ہے. لہٰذا صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی جو 18 امینڈمنٹ کے بعد NFC ایوارڈ آیا اس کو کم کرنے کے حق میں تھے کہ یہ کم ہو جائے، اور اس طرح جتنی بھی کوئی اور پارٹی آتی ہے پنجاب سے ڈومینیٹڈ یا نواز شریف جس طرح آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی چاہ رہی ہے کہ یہ جو حصہ ہو یہ کم سے کم ہو. تو پھر یہ جو پورا ایک اسٹرکچر بنایا گیا 18 امینڈمنٹ کا اور ہمیں یہ چیز کہا گئی کہ خیبر پختونخوا با اختیار ہے اپنی وسائل پہ، تو یہ جو مختلف پارٹیز آ کے پھر یہ خیبر پختونخوا میں سیاست کرتی ہے اور یہاں پہ بہت بڑی فین فالوئنگ ہوتی ہے اس کی، اور جب ان کی پارٹیز کی کارکردگی کو دیکھا جائے تو وہ بالکل اگینسٹ ہوتی ہے خیبر پختونخوا کی، پھر یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ آپ کا اشارہ تحریک انصاف کی جانب. خیبر پختونخوا میں اس وقت قیادت کا بحران ہے. جب ہم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی انگریزی پڑھتے تھے تو اس میں ڈے آف دا ڈیم بروک والا ایک واقعہ ہوتا تھا. ایک شخص دوڑتا ہے جس کو کسی بندے سے کوئی کام ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک اخبار والا دوڑتا ہے اور پھر ایک بچہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے. اچانک کوئی آواز لگا ہے کہ کیوں بھاگ رہے ہیں، تو کسی نے کہا یار ڈیم ٹوٹ گیا ہے. اب اس ڈیم ٹوٹ گیا ہے اور ڈیم سارے پورا شہر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور نکل جاتے ہیں. سو خیبر پختونخوا میں قیادت کا بحران ہے. یہاں کے قوم پرست جماعتیں جو ہیں وہ چیزیں ڈیلیوری نہیں، ان کو جو اقتدار ملا تھا 2008 سے 2013 تک وہ ڈیلیوری نہیں کر سکی ان چیزوں کے حوالے سے. اسی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اس سسٹم کو جو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو چیلنج کیا، بے شک وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جب لوگ جاتے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں جاتے کہ آپ مجھے بخار کے حوالے کہ جی مجھے بخار ہے، بلکہ آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے اس کی دوائی کیا ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے اس سسٹم کو تو چیلنج کیا، لیکن اس سسٹم کی تبدیل کرنے کے حوالے سے اس کے پاس کوئی دوائی نہیں تھی، اس نے اس کو وہی چھوڑا.
عمران خان صاحب سے طورخم میں جب یہ پوچھا گیا کہ آپ پن بجلی کا منافع دیں گے تو اس نے کہا نہیں، خیبر پختونخوا کو ہم مزید فنڈ نہیں دے سکتے. انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی پن بجلی منافع کی کہ ہم نہیں دے سکتے اس وقت خیبر، کیونکہ وفاق پھر اس کی کٹوتی ہوگی، وہ پھر وفاقیت کی علامت بن گئی. اس وقت باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں اگر عوامی نیشنل پارٹی ہے خیبر پختونخوا میں، پاکستان پیپل پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، یہ ان کی کمزوری ہے. اور میں نالائقی کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کمزوریاں ہیں وہ کیش ہی نہیں کر سکے، اور یہ اپنے آپ میں اس حد تک محور رہے، اس میں اپنے آپ میں اس حد تک مصروف رہے کہ بدقسمتی سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس بیانیے کا توڑ ہی پیدا نہیں کر سکے. انہوں نے جو کچھ کیا تھا، جو کچھ کہا تھا، وہ ڈیلیوری نہیں کر سکی. میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں، خیبر پختونخوا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پن بجلی کا منافع دیں گے. پن بجلی کا منافع پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ممکن نہ ہو سکا. خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت جو قومی مالیاتی ایوارڈ میں یہ 5% جو ہماری آبادی بڑھی ہے قبائلی اضلاع کی وجہ سے، ہمیں پھر اس آبادی میں اضافے کے حوالے سے جو ہمارا شیئر تھا 16 پہلے ہمارا حصہ جو تھا وہ خیبر پختونخوا کا وہ 14.62% تھا، اور پھر ہمارا یہ حصہ قبائلی اضلاع کے بعد 19.67% بن رہا ہے. یہ 5% جو ہمارا حصہ تھا، پاکستان تحریک انصاف اس پر جمی رہی، انہوں نے وہ حصہ دیا ہی نہیں. پن بجلی کا منافع ہمیں نہیں دیا، گیس رائلٹی کے حوالے سے ہمیں پراپر وہ ادائیگیاں ہی نہیں کی گئی، یہاں پر جو ترقیاتی منصوبے ہونے چاہیے تھے وہ دیے ہی نہیں گئے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ قوم پرست جماعتوں کی ایک بڑے سے میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دور میں جتنا میرا 5 سالہ دور تھا اس میں یہ اس قابل ہوا کہ میں 18 امینڈمنٹ کو لا سکا، اختیار میں لے کے آیا. اب باقی امپلیمنٹ نہ کر پائیں تو وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں اس کو امپلیمنٹ کر پاؤں گا. یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس صوبے میں 10 سال ایک پارٹی کی حکومت رہی، اور اسی پارٹی کی فیڈرل کے اندر بھی حکومت تھی، اور یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. خیبر پختونخوا کی قسمت میں عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہو وہ فیڈرل میں بھی ہو. اگر اس وقت وہ امپلیمنٹ نہ کر سکے تو مستقل قریب میں ان چیزوں کو یا NFC ووٹ کو واپس لانا یا پن بجلی کا جتنا بھی مد میں جتنے پیسے بنتے ہیں وہ لانا، وہ انتہائی مشکل اور ناممکن لگے گا میرے خیال سے. دیکھیں، صوبوں کی جو فنڈ کا حصہ ہے وہ بڑھانے کے لیے اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ مخالفت کر رہی ہے، کیونکہ اس کا براہ راست اثر ان پر پڑے گا. پھر فوج کی رقم سے کٹوتی ہوگی، پھر وفاقی اداروں کی رقم سے کٹوتی ہوگی، اور شاید وہ اس متعلق تیار نہیں ہے. عمومی طور پر ہمارے یہاں ملک کی تاریخ میں بڑے انقلاب کے دعوے لگائے جاتے ہیں. سندھی قوم پرست کے متعلق یہ بڑا مشہور جملہ ہے، جو مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں ہے، لیکن وہ بتاتے تھے کہ سندھی اس وقت تک قوم پرست رہتے جب تک اسے سرکاری نوکری نہیں ملتی. جب وہ سرکاری نوکری اسے مل جاتی ہے پھر وہ پاکستانی بن جاتا ہے. یہی حال اس وقت یہاں کا بھی ہے. پاکستان خیبر پختونخوا میں عمومی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں کی قوم پرست جماعتوں نے اس کی کوشش تھی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور نام کی حد تک بھی تھا، فنڈ کے حوالے سے. میں حاجی عدیل کا نام لوں گا. اس وقت جب 18 امینڈمنٹ طے کیا جا رہا تھا تو اس نے یہ نقطہ ڈالا تھا کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے، اور دہشت گردی سے متاثرہ صوبی ہونے کی وجہ سے خیبر پختونخوا کو صرف 1% حصہ اضافی دیا جائے، کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی، یعنی وہ 1% حصہ 70 ارب روپے سے تجاوز، اور ایک سٹیپ لینے سے، ایک سٹیپ لینے سے، اور وہ حصہ باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کو دیا جا رہا ہے. اس کو وار آن ٹیرر فنڈ کہا جاتا ہے، WOT عمومی طور پر اس کو کہا جاتا ہے. ڈیلیور کیا تھا، لیکن اس دور میں اور بھی تو کوئی باتیں ہوئی تھی نا. اس میں یونیورسٹیاں کھلی تو اس یونیورسٹیوں کا معیار پھر کس طرح ہوا، پھر کس طرح چلا گیا. عمومی طور پر بدعنوانی وغیرہ کے جو چرچے تھے وہ بڑے کرپشن کے بڑے اسکینڈلز وغیرہ تھے. اس دور میں خود آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جو مشیر ہوا کرتا تھا اس نے تقریباً 25 کروڑ کے قریب جو ہے وہ پلی بارگین کی تھی نیب کے ساتھ. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. اگر عوامی نیشنل پارٹی تھوڑا سا اپنے آپ کو کیلکولیٹ کر لیتی، تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی، یقین جانیے خیبر پختونخوا میں اس وقت کوئی جماعت ان کے مقابلے کی نہیں ہوتی. بدقسمتی سے ان کے خلاف جو پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا لیکن وہ ڈیلیور بھی نہیں کر رہے تھے اس وقت. پچھلی گورنمنٹس میں تقریباً 75% جو بجٹ تھا وہ لگ ہی نہیں سکا، وہ واپس
خزانے میں چلا گیا یا وفاق میں چلا گیا، اس بارے میں آپ کے ساتھ کیا معلومات ہیں؟ بجٹ جب ہم کرتے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تو 3 چیزوں کو یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے بیسیکلی ایلوکیشن، یعنی کسی فنڈ کے لیے، کسی منصوبے کے لیے ترقیاتی فنڈ کتنا مختص کیا جاتا ہے، پھر اس میں فنڈ جاری کتنا کیا جاتا ہے، اور اس جاری فنڈ میں خرچ کتنا کیا جاتا ہے. اگر آپ مختص رقم، یعنی جو رقم مختص کی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو ہاں خیبر پختونخوا میں ترقیاتی فنڈ کا ایشو ہے. لیکن جو اگر ریلیزز کے حوالے سے ہم دیکھ لیں تو ریلیزز میں ہاں یہ ہوا ہے کہ باقاعدہ طور پر ترقیاتی فنڈ جتنا جاری کیا گیا تھا وہ خرچ بھی کیا گیا ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں ایک اور مسئلہ ہے. یہاں پر جو کوئی شخص وزیر اعلیٰ، 2 قسم کے منصوبے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ون لائنر، جو کہ عمومی طور پر لوگ امبریلا پروجیکٹس کہا جاتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ کے قریب ہوتا ہے. اس کے علاقے میں اسکول بھی دی جاتے، کالجز بھی دی جاتے، روڈز بھی دیے جاتے. فار ایگزامپل جائکا کا ایک منصوبہ تھا. اس جائکا کے اس منصوبے میں 514 کلومیٹر سڑک خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں تعمیر کی جانی تھی. اب وہ آپ وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتا تو وزیر اعلیٰ جس کو خوش کرنا ہوتا تھا وہ 5 کلومیٹر دیتا تھا، جس کو اس کو خوش نہیں کرنا ہوتا تھا اسے 1.5 کلومیٹر کی سڑک دے دیتا تھا. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کس طریقہ کار جو اس کے ساتھ اپنایا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو فنڈ تھا وہ تو جو جاری کیا جا رہا تھا وہ تو خرچ کیا جا سکا. لیکن دوبارہ بتا دوں کہ آیا خیبر پختونخوا کو وفاق کی جانب سے وہ فنڈ ملا ہے؟ نہیں. خیبر پختونخوا کو وفاق کی جانب سے فنڈ ملے گا تو خیبر پختونخوا فنڈ جاری کرے گا. پھر ہم خیبر پختونخوا کے اس فنڈ کے حوالے سے سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ہاں یہ خرچ کہاں ہوا ہے. 2022 اکتوبر میں آخری مرتبہ ایک مکمل جامع پیکج کے تحت تمام اضلاع کے لیے فنڈ جاری کیا گیا تھا. اکتوبر 2022 کے بعد خیبر پختونخوا میں ترقیاتی فنڈ کا جاری ہونا نہ ہونے کے برابر ہے. اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 1.25 سال سے یا 1.5 سال سے خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہے. اس وقت لائبلٹیز جو ہے وہ ہمارے اربوں روپے تک پہنچ گئی ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کا تھرو فارورڈ جو ہے وہ 1600 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. تھرو فارورڈ ہے کیا؟ اس وقت خیبر پختونخوا میں جاری منصوبوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً کوئی 1600 سے زائد ہے. ان 1600 منصوبوں میں اگر یہ مکمل ہوں گے تو اس کی مالیت جو ہے وہ 1600 ارب روپے ہے. یعنی منصوبے اگر مکمل ہوں گے تو فار ایگزامپل ایک اسکول عمومی طور پر 3 سالوں میں بنتا ہے تو پہلے سال تو اس کے لیے تمام فنڈ جاری نہیں کیا جاتا. اگر اس کے لیے 2 کروڑ روپے فنڈ ہوتا ہے تو پہلے سال اس کے لیے عمومی طور پر 70-80 لاکھ جاری کیا جاتا ہے. اگلے سال دوبارہ 70-80 لاکھ اور پھر تیسرے سال عمومی طور پر یہ 70-80 لاکھ. تو تب کہیں جا کے یہ 2 کروڑ میں اسکول بن جاتا ہے. یہ جو باقی سالوں کی مالیت ہے تھرو فارورڈ یہ اس وقت 1600 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. اور خیبر پختونخوا میں اس وقت تقریباً 100 کے قریب منصوبے ایسے ہیں جو گزشتہ 7 سالوں سے تواتر کے ساتھ چلے آ رہے. ان کے لیے ایلوکیشن تو ہو جاتی ہے لیکن حکومت فنڈ جاری نہیں کیا رہتا. لہٰذا صاحب ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ جتنی بھی وفاقی پارٹیز ہیں یا صوبائی پارٹیز ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ منصوبہ آپ کا یہ ہوا، یہ گیس کا ہو گیا، سڑک کا ہو گیا، یہ اس کا ہو گیا، اس کا ہو گیا. اور پھر ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آپ کے اعداد و شمار کے مطابق کہ 2288 منصوبے جو ہے وہ اعلانات کے حد تک اناؤنس ہوئے خیبر پختونخوا میں پچھلے سال، اور اس میں تقریباً صرف 68 جو منصوبے تھے وہ کمپلیٹ ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ادھر اس جلسوں میں تالیاں بجاتے ہیں اور فیس بک کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں کہ آج ہم نے اتنی منصوبے اعلان کیے اور ہم نے یہ کیا اور ابھی الیکشن بھی ہے، کسی بھی لیڈر کے پاس یہ کیلکولیشن نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں بولتا کہ اس وقت کمپلیٹڈ پروجیکٹ کتنے ہیں میرے حلقے کے اندر، اور پھر بھی لوگ ان پہ یقین کر لیتے ہیں. یہ کون سا جادوئی راز ہے یا کوئی سا ایسے جادوئی عمل ہے جس کا یہ عوام شکار ہو جاتی ہیں؟ لوگ خود دھوکہ ہونا چاہتے ہیں. عمومی طور پر جب فلم دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ٹام کروز جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے دنیا کی بلند ترین پہاڑی سے وہ چھلانگ لگا لیتا ہے اور وہ جا کے اس پہ آرام سے گر بھی جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے یار ڈرامے کی حد تک ٹھیک ہے. سیاست میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اس وقت اعلانات کیے جاتے ہیں اور کئی ایسی تو اعلانات کی جاتی ہے کہ جس کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا. خیبر پختونخوا میں کئی ترقیاتی منصوبے جو ہیں جن کو 1992 وغیرہ میں پیش کیا گیا تھا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو چشمہ
رائٹ کینال ہے اس کی منصوبی کی مالیت اس وقت یعنی 1992 میں آپ کو حیرانگی ہوگی وہ تقریباً 8 سے 10 ارب روپے تک کی تھی. اس وقت اس منصوبے کی مالیت جو ہے وہ 200 ارب روپے سے تجاوز کر گئی ہے. خیبر پختونخوا اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کے لیے اس کو کرنا ممکن ہی نہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا کے ترقیاتی بجٹ کا جو حجم ہوتا ہے وہ نارملی 200 ارب کے نیچے ہو جاتا ہے. تو اب سارا پھر پیسہ تو ایک منصوبے پر خرچ نہیں, کہ اپنے اور بھی کئی کام کرنے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے کئی ایسی منصوبے ہوتے ہیں کہ جو گیس کے ہوتے ہیں, سڑکوں کے, لوگوں کی بڑے عجیب سی خواہشات بھی ہوتی ہے. کسی حد تک تو اب لوگ اس کے متعلق پوچھنے بھی لگے. فار ایگزامپل گیس ہے, تو آپ کو پتہ ہے گیس کے ذخائر دنیا بھر میں نہیں پاکستان میں سب سے زیادہ کم ہو رہے ہیں. پہلے یہاں پر جو گیس پائپ لائن بچائی جاتی تھی, ہمارا ایک دوست آیا تھا لندن سے, تو مجھے کہتا تھا یار لندن میں تو اس طرح گیس کی فراہمی جو پائپوں کی ذریعے نہیں ہوتی, وہ تو آپ باقاعدہ طور پر ایک سلنڈر لے لیتے ہو اور گھر کے باہر ایک جگہ ہوتی ہے اس کو بھرا جاتا ہے. یہ تو کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ ہر گاؤں ہر گھر تک وہ گیس کی اس طرح کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کسی وقت زمانے میں یہاں پر گیس کی جو فراہمی ہوتی تھی وہ 24/7 ہوتی تھی, لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت گیس کا لوڈ شیڈنگ کے وجہ سے لوگ شکایت کرتے ہیں, صبح دوپہر اور شام کو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے. یہی دنیا بھر میں ہو رہا ہے. تو گیس کے پائپ لائن تو بچائے جاتے ہیں, لیکن کوئی پوچھتا ہے کہ اس گیس پائپ لائن میں گیس ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس بجلی کے ٹرانسفارمر کا تو ابتدا کیا جاتا ہے, لیکن کوئی پوچھتا ہے کہ اس میں پھر بجلی ہوگی یا نہیں ہوگی. روڈ سڑکوں کی تعمیر کے حوالے ہمارے یہاں سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈ جو ہوتا ہے وہ سڑکوں کی تعمیر پر لگایا جاتا ہے. 2 قسم کی تعمیرات ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے بلڈنگ سیکٹر اور ایک ہوتا ہے روڈ سیکٹر, جو عمومی طور پر CW کے ذریعے کی جاتی ہے. اس بلڈنگ سیکٹر اور روڈ سیکٹر میں تو پیسے چلے جاتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے آیا ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے یا نہیں. کئی چیزیں ترقیاتی فنڈ میں خریدی جاتی ہیں. سہیل صاحب 2010-11 میں شانگلہ میں وہاں پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے لیے ڈائلیسس کی مشین خریدی گئی تھی. آپ کو حیرانگی ہوگی 2022 تک وہاں اپینڈکس کا آپریشن نہیں ہو سکتا. تو 2000 وہاں پر جو 10 سال 12 سال قبل خریدی گئی ڈائلیسس کی مشینیں تھی, اس کا ہم نے اچار ڈالنا ہے, وہ کڑے خراب ہو گئی, وہ ڈبوں میں ہی زنگ آلود ہو گئی.